یہ تین فضیلتیں ایسی جس کی برابری آج سے قیامت تک کوئی نہ کر پایا ہے نہ کوئی کر پائے گا. یہ تین فضیلتیں مولا علی کو عطا ہے، اور تو مجھے کہتا ہے میں علی کو گالی دوں. پتہ چلا معاویہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دلوانے کا شوقین تھا، خود تو دیتا بھی تھا مگر دلواتا بھی تھا. اب معاویہ کی آگے ایک اور بات کہ معاویہ کو حدیث سن کے اچھا نہیں لگتا تھا، یہ بگڑ جاتا تھا. یہ میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں، بندوں نے پردے ڈال دیے، وہ گفتگو ہی نہ کرو، معاویہ کا نام ہی نہ لو، پتہ چل جائے گا، پول کھل جائے گی. تو پھر تم نے کتابیں چھاپی کیوں ہیں؟ کتابیں لکھنے کے لیے. کتابیں کس لیے لکھی جاتی ہے؟ پڑھنے کے لیے یا الماری میں سجانے کے لیے. ہم پڑھتے ہیں، انہیں موت آ جاتی ہے. اب کتابوں میں لکھا ہے، نہ لکھتے تو ہم نہ پڑھتے. معاویہ کا کردار اچھا لکھا ہوتا، محبان اہل بیت میں ہوتا تو ہم اس پہ بھی علیہ السلام پڑھتے. جیسے کربلا کے شہیدوں میں ایک نام یزید نام، اس کے ساتھ علیہ السلام آتا ہے، اور ایک یہ بدبخت ملعون یزید معاویہ کا پلہ، اس کے ساتھ لعنت اللہ آتا ہے. دونوں نام ایک ہی ہے نا، کردار الگ ہے. اگر معاویہ کا کردار اچھا ہوتا تو آج اس پہ بھی سلام ہوتے. کیا کرے، کردار ہی ایسا تھا بدبخت کا کہ اس پہ لعنت کی جاتی ہے، اور یہ ہم نہیں کرتے، یہ اللہ کی طرف سے اس پہ لعنت ہو رہی ہے. معاویہ کو رسول خدا کی حدیث سن کر اچھا نہ لگا. اس پر حضرت عبادہ بن صامت نے کہا ہم تو رسول اللہ کی حدیث ضرور بیان کریں گے، چاہے معاویہ ناپسند کرے یا معاویہ کی ناک خاک آلود ہو جائے. صحابہ بھی ڈانٹا کرتے تھے اسے، تیرے کو اچھا لگے کہ نہیں لگے، ہم تو رسول خدا کی حدیث بیان کریں گے ہی کریں گے. اب یہ حدیث ہے مسلم کی، صحیح مسلم. یہ سب کتابوں کے آگے صحیح ایسے لگا ہوا ہے جیسے ہر جو ہے کہ دودھ کی ڈیری کے بعد لکھا جاتا ہے صحیح گھی، بولے نا سچا گھی، کون سا؟ سدھ گھی اہی مڑ سے. ہر دکان کے بعد لکھا ہے صحیح گھی، سدھ گھی اہی مڑ سے، اوریجنل گھی. اور اس میں ہوئے نہیں، گھی نہیں ہوتا، چربی ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ جو ہے کہ چربی جمع کی گئی ہے. اہل بیت کے خلاف جتنے بھی جمع ہوئے، اللہ نے، وہ کہتے ہیں نا خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. انہوں نے اہل بیت سے کوئی بات نہیں لی، گنی چنی اہل بیت سے فضیلتیں لی ہیں. انہوں نے اہل بیت سے روایتیں گنی چنی، سیاہ ستہ کہنے کو تو 6 بڑی کتابیں، پوچھو ان سے کتنی ان میں حدیثیں اہل بیت سے جو ہے روایت لی گئی. تو یہاں پہ مسلم جلد 3 حدیث نمبر 4061 صفحہ نمبر 323. یہ تھا کہ معاویہ حدیث کو ناپسند کرتا تھا، رسول خدا کی حدیث سن کے چڑ جاتا تھا. تو صحابہ آگے سے پھر کم نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ اس کو اچھا لگے یا نہ لگے، اس کو برا چاہے لگے، اس کی شکل کیوں خراب نہ ہو جائے، چاہے اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، ہم تو رسول خدا کی حدیث بیان کریں گے ہی کریں گے. اب اس کے بعد ایک اور گجب کی روایت، گجب کی. عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے کہا کہ تمہارے چچا کا بیٹا معاویہ ہمیں ناحق مال لوٹنے اور ناحق قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ اور کسی مومن کو ناحق طریقے سے نہ قتل کرو. یہ ہے مسلم جلد 3 حدیث نمبر 4776 صفحہ نمبر 713 سے 715. اس کی میں تھوڑی وضاحت کر دوں، خلاصہ کروں تاکہ یہ بات بالکل آپ کو سمجھ میں آئے. معاویہ جب یہ سطح پر تھا، خلافت کے جو مسند پہ بیٹھا تھا، یہ حکمرانی کر رہا تھا، خلافت تو نہیں بادشاہت کے، تو یہ لوگوں کو ناحق قتل کرنے کا حکم دیتا تھا، ناحق قتل کرواتا تھا. یہ آگے انشاءاللہ اگر وقت تو ہو، بالکل ہو چکا، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے جمعہ وہ ضرور بیان ہوگا. ناحق صحابہ کو قتل کرواتا. کون سے صحابہ؟ جو اہل بیت سے محبت رکھتے تھے، جو محبان اہل بیت میں سے تھے، جو شیعان حیدر کرار میں سے تھے، انہیں معاویہ قتل کرواتا تھا. کون سی دشمنی میں؟
صفین کی دشمنی میں اور مولا علی کی دشمنی میں ناحق قتل کرنے کا حکم دیتا تھا۔ اب ہم ذرا اس حدیث کے جو ہے ضمن میں ایک آیت پڑھیں گے جس سے پتہ چلے گا کہ معاویہ کا قیامت میں حشر کیا ہوگا۔ اللہ کے کلام سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی طرف سے ایک بات نہیں کہی، جو اس میں لکھا ہے میں وہی پڑھے جا رہا ہوں۔ یہ بڑی طویل حدیث ہے، روایت ہے، بڑی طویل روایت ہے، جس میں آخر میں آتا ہے کہ معاویہ ہمیں تو ناحق قتل کا حکم دیتا ہے اور ناحق مال لوٹنے کا۔ تو اب ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کلام پاک میں کیا فرمایا؟ آؤ ہم اللہ کا قرآن کھولتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ یہ سورہ نساء ہے اور آیت نمبر اس کی 93 ہے، 93۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور وہ جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، ناحق قتل کرے، پس اس کی سزا جہنم ہے۔ معاویہ جہنمی ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں نے اپنی طرف سے نہیں، میں نے آیت پڑھی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 93۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو مومنوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، جان بوجھ کر قتل کرتے ہیں، جان بوجھ کر اسے کہتے ہیں ناحق، پس اس کی سزا جہنم ہے کہ ہمیشہ اس میں رہے گا، ہمیشہ اس میں رہے گا، اور اس پر اللہ غضبناک ہے۔ وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ غضبناک ہے، اور اس پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس پہ اللہ لعنت کرتا ہے اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار رکھا ہے۔ کوئی چھٹکارا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو مومنوں کو ناحق قتل کرتا ہے، اور یہ وہ مومن ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حیدر کرار کے دیدار کیے ہوئے ہیں، یہ وہ مومنوں کو قتل کرتا تھا۔ یہ تو ایک بات پتہ چل گئی نا کہ ایک تو معاویہ مومنوں کو ناحق قتل کرواتا تھا، اور ناحق مومنوں کو قتل کروانے کی اللہ نے سزا رکھی ہے جہنم، اس پہ اللہ لعنت بھی کرتا ہے، فی نار جہنم وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا عظیما، اسی میں رہے گا اور اللہ کی اس پہ لعنت ہے، اس کے اوپر عذاب عظیم ہے، اس کا کوئی چھٹکارا نہیں۔ اتنا تو پتہ چل گیا جو ناحق قتل کرے مومنوں کو اسے جہنم سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ یہ کسی بخاری کی روایت نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کی آیت ہے، اللہ نے کلام میں فرمایا ہے۔ اب یہاں پر ہم ذرا دیکھیں گے کہ معاویہ کے دور میں اور کیا کیا ہوتا تھا۔ ایک تو یہ ناحق قتل کرواتا تھا، اور پھر کیا ہوتا تھا کہ معاویہ کے دور حکومت میں آل مروان میں سے ایک شخص نے حضرت سہل بن سعد سے کہا کہ وہ مولا علی کو گالی دے رہا ہے، وہ مولا علی کو گالی دے۔ ایک شخص نے آل مروان میں سے سہل بن سعد کو کہا کہ وہ مولا علی کو گالی دے۔ جب سہل بن سعد نے انکار کیا تو کہا یہ دیکھو، یا انہوں نے کہا کہ پھر چلو تم گالی نہیں دیتے تو پھر اتنا کہہ دو کہ نعوذ باللہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اس حد تک لوگوں کے اندر دشمنی بھری جاتی تھی۔ سہل بن سعد سے کہا آل مروان میں سے معاویہ کے دور حکومت میں کہ تم مولا علی کو گالی دو، لعنت کرو مولا علی پہ۔ انہوں نے کہا میں نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، اتنا کہہ دو کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ مثل کفر نہ باشد، کہ اتنا کہہ دو کہ تم ابو تراب پہ اللہ کی لعنت، اتنا کہہ دو نعوذ باللہ۔ سہل بن سعد کہتے اللہ کی قسم مولا علی کو سب سے زیادہ یہی نام پیارا تھا جو رسول خدا نے مولا علی کو فرمایا کہ اجلس یا ابو تراب، اے مٹی کے باپ اٹھو۔ یہی نام مولا علی کو سب سے پیارا تھا، اور تم کہ تو میں علی پہ لعنت کروں۔ اب یہ بھی مسلم ہے، صحیح مسلم جلد 4 حدیث نمبر 6229 صفحہ نمبر 565۔ اس حد تک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض لوگوں میں پھیلایا جاتا تھا، اس حد تک لوگوں کو اہل بیت کی دشمنی کی طرف آمادہ کیا جاتا تھا۔ مگر جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہو
وہ کبھی بھی اہل بیت سے غداری نہیں کیا کرتے، اور اہل بیت سے محبت کے لیے ماں کا شریف ہونا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اسی سے اگلے جمعہ گفتگو ہوگی، اسی موضوع سے انشاءاللہ آگے بیان ہوگا۔ سہل بن سعد پر جو ہے دباؤ ڈالا گیا کہ نعوذ باللہ وہ مولا علی پہ تبرہ کرے، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ کس کے حکم پہ؟ معاویہ کے حکم پہ۔ یہ معاویہ کوئی دودھ کا دھویا ہوا نہیں تھا، یہ سر سے لے کے پیر تک بدبخت گناہوں میں اور شراب میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی انشاءاللہ وہ آگے بیان ہوگا۔ امام بوصیری یہ کون ہے؟ جن کا قصیدہ آج زمانے میں عالم اسلام میں جو عربی قصیدہ ہر ملک میں جو فیمس ہوا ہے، ہر ملک میں عالم اسلام کے اندر، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی یہ قصیدہ پڑھتے ہیں۔ امام بوصیری آپ نام سے نہیں جانتے مگر وہ قصیدے سے آپ جان جائیں گے۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً، یہ جو قصیدہ ہے جسے قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے، اس قصیدے کے لکھنے والے امام بوصیری، ان سے پوچھا گیا کہ معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان سے پوچھا گیا، میں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں اسی کتاب کا حوالہ ضرور دوں گا، معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہیں کہتے ہیں کہ تم ہندا کے بیٹوں کے بارے میں پوچھتے ہو، تم اس سے محبت کی باتیں اس سے محبت کی باتیں کرتے ہو، اس کے لیے تم اہل بیت سے وفاداری کی باتیں کرتے ہو، حالانکہ اس کی ماں نے، کس کی؟ یعنی ہندا نے اپنے بیٹوں کو دودھ ہی اسی لیے پلایا ہے کہ وہ اہل بیت کی دشمنی کرے۔ یہ امام بوصیری کہتے ہیں، قصیدہ بردہ شریف کے لکھنے والے۔ میں نے جب ایک مولانا کو یہ میں نے حدیث میں نے اپنے ہاتھوں سے پڑھائی تو وہ بیچارے جواب تو نہیں دے پائے، البتہ انہوں نے اپنا موبائل نکل کے انہوں نے فوٹو دیکھنا شروع کر دیا۔ کیا جواب دیں بیچارے؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ حقیقت چھپانے کے لوگوں نے ہر چند کوشش کی ہے، مگر اللہ نے جنہیں توفیق دی ہے حق بولنے کی، وہ موت کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ جس کے دل میں علی بسا ہو اسے بھلا موت کا کیا خوف ہوگا؟ انشاءاللہ اگلے جمعہ تیری قبر کے اندر علی ہماری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں، ہم اسی سے محبت اور واسطہ رکھتے ہیں جو اہل بیت سے محبت اور مودت رکھتا ہے، اور ہم اسی پہ بے شمار لعنت کرتے ہیں جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، اہل بیت سے دشمنی کرتا ہے۔ معاویہ سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں، بس اسی لیے اس پہ لعنت ہے کہ وہ اہل بیت کا دشمن ہے۔ میں اپنے سنی بھائیوں سے، بریلوی بھائیوں سے، چلو وہ کیسے بھی ہے، مگر گزارش کرتا ہوں کم سے کم اپنی کتابیں کھول کے دیکھ لیں، اپنی کتابیں کھولیں، پڑھیں، اگر یقین نہیں خود منگوا لیں۔ ہم پہ نہیں یقین، شیعہ رافضی کہہ کے بات نکال لیتے ہو، خود اپنے خرچے سے پیسے خرچ کر کے کتابیں منگوائیں، آپ کو پتہ چلے گا کتاب واقعی لکھی ہوئی یا نہیں لکھی ہوئی۔ اگر نہ لکھی ہو تو آپ کا ہاتھ اور ہمارا گریبان، اور اگر لکھا ہوا ہو تو پھر خدا کی بارگاہ میں کم سے کم اتنا تو خوف کر جاؤ کہ تم اس کی طرفداری کیوں کرتے ہو جس نے اپنی زندگی پوری اہل بیت کی دشمنی میں گزاری ہے، جس کے باپ نے بھی پوری زندگی رسول خدا کی دشمنی میں گزاری، جس کی ماں نے پوری زندگی جناب حمزہ کی دشمنی میں گزاری، جس کے بیٹے نے پوری زندگی آل محمد کی دشمنی میں گزاری۔ بھلا ایسے شخص کے لیے تم ہمدردی کیوں رکھتے ہو؟ اگر اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، خود کو تم آل رسول کا ماننے والا، سیدوں کا چاہنے والا کہتے ہو، تو صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کم سے کم ان سے محبت رکھنے کے لیے اتنا اصول بناؤ کہ ان کے محبت سے محبت کا اظہار کرو، ان کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار کیا کرو۔ حیدری مولا بحق محمد